ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ دوستو، رات تراویح میں تقریباً 8:45 پارے مکمل ہوئے۔ رات کی تلاوت میں ہمارا گزر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور جو جنت سے نکالے گئے وہ تمام واقعے کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے جنتی اور جہنم اور اعراف کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ 3 چیزیں ہیں، ایک اہل جنت، نمبر 2 اہل جہنم، نمبر 3 اہل اعراف۔ جنتی تو وہ ہیں جو جنت کے محلات میں رہیں گے، جہنمی جو جہنم کے عذابات میں رہیں گے، اعراف جو ہے وہ بیچ کا حصہ ہے، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ وہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ بیچ حصے میں رہیں گے۔ تو پھر جنتی لوگ اور جہنمی لوگ، اس کا تذکرہ رات تراویح میں ہم نے پڑھا۔ تو جنتی لوگ پکار کر کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی لوگ جہنم، ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، جنتی لوگوں کو جہنمی لوگوں سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ راستے رکھا ہے۔ جنتی لوگوں کو جہنم والے نظر آئیں گے اور جہنم والوں کو جنتی لوگ نظر آئیں گے۔ اللہ نے ایسے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ جنتی لوگ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں ان عذابات سے بچا کر جس میں لوگ تڑپ رہے اور بلبلا رہے، تو نے ہم کو چین اور سکون اور راحت سے رکھا۔ اور جہنمی لوگ جنت والوں کو دیکھ کر دکھ اور افسوس کرے، کاش کہ ہم بھی اچھی عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر کے آتے تو ہم بھی جنت میں ہوتے، لیکن آج ہم نے اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے دہکتی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس کا احساس ہو، اللہ نے دونوں کو احساسات دکھاتے ہیں، اور دونوں کے درمیان کچھ راستے ہیں جس سے دونوں کو آپس میں ایک دوسرا نظر آئے گا۔ یہ بھی تذکرہ ہے کہ جو 2 دوست ہیں، ایک دوست مسلمان ہے، ایک دوست کافر ہے، تو کل قیامت کے دن مسلمان دوست جنت میں، کافر دوست جہنم میں رہے گا، اور دونوں کی آپس میں گفتگو ہوگی۔ وہ کافر دوست روئے گا، تڑپے گا، بلبلائے گا، کاش میں تیری ملت پر، تیرے اسلام پر اگر مر جاتا تو آج میں تیرے ساتھ مزے میں ہوتا۔ اللہ نے اس بات کو قرآن میں نقل کیا ہے کہ کافر کفر کی وجہ سے جہنم میں جا کر اپنے اس دوست کی اس پر افسوس کرے گا، کاش میں بھی اسلام قبول کر لیتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو بہرحال جنتی جنت میں رہیں گے تو جنتی لوگ پکاریں گے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ جہنم سے پکار کر کہیں گے أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، اللہ نے جو ہم کو نیک اعمال پر جو وعدہ کیا تھا ہم کو مل گیا۔ روزے پر یہ وعدہ، زکوٰۃ پر یہ وعدہ، نماز پر یہ وعدہ، تلاوت پر یہ وعدہ، جو ہم نے نیک اعمال کیا اللہ پورا بدلہ دے دیا، اور جو تم نے برا عمل کیا اس کا تم کو بدلہ مل چکا۔ تو جہنمی لوگ کہیں گے قالوا نعم فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، جہنمی کہیں گے ہاں ہم نے اپنے کرتوت کی سزا اور ہم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور ہم پر لعنت ہو لعنت ہو لعنت ہو، وہ خود اپنے آپ پر لعنت برسائیں گے۔ اور جہنمی لوگ جنتی لوگوں سے یہ کہیں گے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی لوگ کہیں گے تم اتنے مزے میں ہو، محلات میں ہو، نعمتیں استعمال کر رہے ہو، کچھ پانی بہت سوس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی، تڑپ رہے، بلبلا رہے، کچھ نعمتیں ہم پہ بھڑکا دو، پھینک دو، ہم کھا لیں گے تاکہ ہماری بھوک مٹ جائے، پیاس مٹ جائے۔
اس وقت جنتی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ نے اس آیت کے اندر تذکرہ کیا، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنتی لوگ کہیں گے کہ اے جہنمیوں، اللہ نے جنت کی نعمتیں جہنم والوں پر حرام کر دیا ہے، اللہ نے صرف انہی لوگوں کے لیے خاص کیا ہے۔ وہ لوگ سن کر اور تڑپیں گے کہ آج ہم نے کون سی سزا بھگت رہے ہیں کہ آج ہم نے یہاں پر آ کر پہنچے کہ جنت کی ایک نعمت بھی ہمیں میسر نہیں۔ اور بیچ کے جو لوگ ہوں گے وہ اعراف، ایک لوگ جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے، بیچ میں ہوں گے اعراف۔ اعراف وہ مقام ہے، نہ وہ جنت ہے نہ وہ جہنم ہے، لاسٹ میں ٹک جائیں گے۔ اللہ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ ان کی نیکیاں، ان کے گناہ سب برابر ہیں، نیکیاں اور گناہ دو بھی برابر ہیں، ان کے پاس مزید ایک نیکی نہیں ہے کہ جنت میں جا سکے، اور گناہوں کا بھاؤ بھی زیادہ نہیں ہے کہ جہنم میں جا سکے، بیچ میں برابر سرابر ہو کر ٹکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اب میں ان پر رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے نعمتوں کا خزانہ ڈالیں گے، پھر اپنے فضل و کرم سے ان تمام اعراف والوں کو جو بیچ میں ٹکے ہوئے تھے، اللہ ان سب کو اٹھا کر جنت کا فیصلہ فرمائے۔ اور جنتی انسان جب جنت میں داخل ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 اعلانات ہوں گے، 5 بڑی زبردست ان کے انعامات ملیں گے، وہ 5 انعامات کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ پہلا اعلان ہوگا کہ انت شبو فلا تحرموا ابدا، اے جنت میں جانے والوں، تم جو جنت میں جا رہے ہو، پہلی نعمت سن لو، تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ انسان کو جب جوانی آتی ہے، جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، تو آدمی کو فکر لاحق ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جب تک تم جنت میں رہو گے، ہمیشہ رہو گے تو جوان بن کر رہو گے، فلا تحرموا ابدا، کبھی جنت میں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پھر دوسرا اعلان ہوگا وَأَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، کہ تم جنت میں ہمیشہ تم کو نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی نعمتیں تم سے چھینی نہیں جائیں گی۔ آدمی کو ہوتا ہے کہ میرے پاس آج دولت ہے، دنیا میں انسان کو افسوس ہوتا ہے یا اس بات کی فکر ہوتی ہے آج دولت ہے کل رہے گی یا نہیں رہے گی، آج فلاں چیز ہے کل رہے گی نہیں رہے گی، انسان کو فکر ہوتی ہے۔ اللہ جنتیوں کو کہیں گے نہیں نہیں، یہ نعمتیں آپ سے کبھی نہیں چھینی جائیں گی، یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی۔ پھر تیسرا اعلان ہوگا وَأَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقُمُوا أَبَدًا، اے جنتیوں، جنت میں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ آدمی کو ہوتا ہے کہ میں آج صحت مند ہوں، کبھی بیمار ہو جائے، ٹینشن ہوتا ہے، لیکن جنت میں کبھی بیماری کو کسی انسان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتی انسان کو ہمیشہ صحت میں رکھیں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ چوتھا اعلان یہ ہوگا وَأَنْفَدَا، اے جنتیوں، تم جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت بھی نہیں آئے گی۔ آدمی کو یہ دیکھیں کہ اتنی نعمتیں ہیں، سب کچھ ہے، کہیں موت آ گئی تو نہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، موت کو بھی اللہ تعالیٰ ایک ڈوبے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، موت کو بھی موت آ جائے گی، لیکن وہاں کسی جنتی کو موت نہیں آئے گی۔ تب انسان خوش ہو جائے گا۔ پھر ایک انسان کے دل میں ایک بات ہوگی، کہیں اللہ ناراض ہوگا تو یہ سب چھین لیتا کیا؟ پھر اعلان ہوگا اے جنتیوں، جنت میں جا رہے ہو، آخری اعلان سنو وَأَن تَرْضَوْا فَلَا أَسْخُطُ أَبَدًا، میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، آج کے بعد تمہارے سے میں کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا۔ جنتی لوگ یہ سن کر ان کو نعمتوں کی برسات اور خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو سما فرما دیں گے، کیونکہ یہ 5 بڑے زبردست اعلانات ان کے لیے کیے جائیں گے۔ تو بہرحال بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنتی انسان کے لیے بہت ساری نعمتوں کا اور بہت سارے اعلانات کا اللہ تعالیٰ نے نظم فرمایا تاکہ جنتی بھرپور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور قرآن میں 6607 پر 6 آیتوں میں 1000 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں بیان کیا؟ تاکہ انسان جنت کے شوق میں عبادت کر کر جنت کو حاصل کر کے کامیاب سے کامیاب ہو جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
رمضان کے مہینے میں جنت الفردوس کو زیادہ سے زیادہ مانگا کرو۔ اللہ کے لیے بھی مانگا کرتے تھے، اس لیے کہا رمضان کے مہینے میں 4 چیزیں اللہ سے زیادہ مانگیں۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، یہ خود نبی نے فرمایا۔ دوسرا استغفار پڑھو، استغفر اللہ۔ تیسری بات نبی نے کہا اسألک الجنہ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ چوتھی بات واعوذ بک من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے حفاظت فرما۔ تو چاروں کو ملا کر اگر آپ صبح شام تھوڑا چلتے پھرتے ذکر کر لیں گے تو چاروں چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ جب یہ 4 باتوں کا اہتمام ہوگا، کلمے سے خدا راضی ہوگا، اور دوسرا استغفر اللہ سے پوری زندگی کی جتنی گناہ ہو چکے اللہ معاف کر دیں گے، اور جنت کا طلب اللہ آسان فرما دیں گے، جہنم سے اللہ حفاظت فرما دیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت اور جنت کی نعمتوں سے متعلق جتنی باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے نسلوں کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم إنا ضعفاء فقو فينا رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواسينا، واجعل الإسلام منتهى رضائنا۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم إني أصوم هذا اليوم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت۔